السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel. Bisha, today we are going to teach you a story from Hamara Aka to you because it's so good. اوکے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس کے پچھلے پارٹس دیکھ لیے ہوں گے. آج ہم اس کا جو پارٹ پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے نوجوان کا حلف. حلف کہتے ہیں وعدہ، ایک قسم کا پرومس. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب قوم کے لوگ ظلم و جبر اور قتل و غارت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو پھر انہی میں سے بعض ایسے اشخاص پیدا ہو جاتے ہیں جو ظلم کو روکنا اور قتل و غارت کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو کچھ آرام و سکون میسر آئے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا شاہنواز کے عرب میں کتنا زیادہ دنگا فساد لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے چاہا کہ وہ ظلم کو روکیں. بالکل یہی حال عرب کا ہوا. وہ لوگ صدیوں اس حال میں مبتلا رہے کہ دوسروں کا مال مار لیتے، کمزور کا حق دبا لیتے اور قتل و غارت کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے. جب یہ حالت انتہا کو پہنچ گئی تو انہی میں سے بعض نیک دل اور شریف طبع لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا غضب ہے، پوری قوم تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گری جا رہی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوتا جا رہا ہے. قوی ضعیف کو کھائے جا رہا ہے اور کمزور طاقتور کے نیچے دبا ہوا ہے. آپ اس کی آئے دن کی خانہ جنگیوں اور لوٹ مار سے سینکڑوں گھرانے تباہ ہو گئے اور ہزاروں بچے یتیم ہو کے رہ گئے. یتیم کہتے ہیں جن کے فادرز کی ڈیتھ ہو جائے یا مارے جائیں تو وہ بچے اورفن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک دن سارا ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس تباہی کو نہ روکا. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی کی جائے جس سے ظلم و زیادتی اور جبر و سختی کی زندگی سے امن ملے. ہاں جی، What was that word again that you said? یتیم، اورفن. What's orphan mean? اورفن جس بچے کا باپ مر جائے بچپن میں تو اس کو کہتے ہیں وہ یتیم ہو گیا. چنانچہ بعض ذی اثر اور با اقتدار سردار جن کے نام فضیل بن حارث، فضیل بن وداع اور مفضل بن فضالہ وغیرہ تھے، ایک جگہ جمع ہوئے اور باہم یہ ایک معاہدہ کیا جس میں اس بات پر حلف اٹھائے کہ آج سے یہ صفاقی، ظلم اور زیادتی بند کی جائے. جو شخص اپنے سے کمزور پر ظلم کرے اسے طاقت سے روک دیا جائے، جو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے، جس کا حق ناحق چھینا گیا ہو اس کا حق دلوایا جائے، اور جو شخص لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہوا ہو اس کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو انہوں نے ایک رول بنایا کہ اب یہاں پر کوئی بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھائے گا اور نہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. چونکہ ان حلف اٹھانے والوں میں اکثر کا نام فضل پر تھا، اس لیے اس واقعے کا نام حلف الفضول رکھا گیا. فضل کا مطلب ہوتا ہے رحمت، اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ یہ گڈ نام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، فضل کہتے ہیں کہ خاص رحمت کو. اور یہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہے. چونکہ اس معاہدے میں مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار شریک تھے، انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ حلف اٹھائے تھے، یعنی کہ پرومس کیا تھا کہ ہاں ہم آج کے بعد ایسی قتل و غارت نہیں کریں گے. اس لیے شہر کے مظلوم اور بے کس اور کمزور لوگوں کو توقع ہو گئی تھی کہ اب ہمیں زبردستوں کے چنگل سے نجات مل جائے گی. لیکن عرب کی حالت اتنی گندی اور اس قدر خراب ہو چکی ہوئی تھی اور طبیعتیں اتنی پست اور ذہنیتیں ایسی مسخ ہو چکی تھیں کہ یہ معاہدہ پانی کا بلبلہ ثابت ہوا اور تھوڑے دنوں کے بعد نہ کسی کو معاہدہ یاد رہا اور نہ اپنے حلف کا خیال رہا. سب کچھ تاکہ نسیاں پر رکھ دیا گیا اور بات لوگوں کو بھول گئی اور مدتوں بھولی رہی. اب انہوں نے شاہنواز جو پرومس کیا تھا نا کہ اب ہم یہاں پر مکہ میں ایسے بدتمیزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، انہوں نے اس وقت تو بڑے جوش و خروش سے وہ وعدہ کر لیا تھا، لیکن آفٹر فیو ڈیز وہ بھول گئے اس کو اور دوبارہ اسی طرح سے ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے اور بدتمیزیاں کرنا شروع ہو گئے. جب حرب فجار میں بہت سے لوگ لڑ کر کٹ مرے تو پھر باسی کڑی میں ابال آیا اور قریش کے بعض معززین نے چاہا کہ حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور نئے سرے سے مظلوم کی حمایت اور کمزور کی اعانت پر لوگوں سے حلف لیے جائیں. پھر ان کو دوبارہ خیال آیا اس قبیلے کو جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ان کے قبیلے کے بڑے لوگوں کو خیال آیا کہ وہ جو ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، یوں کرتے ہیں اس پرومس کو دوبارہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے مظلوم جو ہیں وہ بچے رہیں ظالموں سے. اس تجویز کو پیش کرنے والے زبیر بن عبد المطلب تھے، یعنی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. مکہ میں عبداللہ بن جدعان اس وقت سب سے زیادہ بوڑھا، سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ معزز مانا جاتا تھا. اسی کے مکان پر قریش کے سرداروں کا یہ تاریخی اجتماع ہوا. جلسہ میں بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم شامل تھے، شریک تھے. بڑی جوش
اور ولولہ انگیز تقریروں کے بعد سب حاضرین نے حلف اٹھایا کہ آئندہ ہم ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور حقدار کو اس کا حق دلوائیں گے اور مظلوم کی اعانت کریں گے، یعنی کہ جو بندہ مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کی ہم مدد کریں گے۔ بڑے بوڑھوں اور قوموں کے سرداروں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی اس جلسے میں موجود تھا۔ اس نے بھی حلف اٹھایا کہ ہاں میں بھی مدد کروں گا۔ پتہ ہے وہ لڑکا کون تھا؟ کون؟ دیکھتے ہیں ابھی، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات نکلا، یعنی جو حشر پہلے جلسے کا ہوا تھا وہی اس کا بھی ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بڑے بوڑھے بھول گئے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور کیا معاہدہ کیا تھا، لیکن اب وہ جو انہوں نے وہ سارا پرومس کیا تھا نا کہ اب ہم دوبارہ مظلوم کی مدد کریں گے اور جو یہاں پہ قتل و غارت کرے گا اس کو ہم دیکھیں گے اور اس طرح سے، تو وہ دوبارہ اس سارے پرومس کو بھول گئے۔ لیکن وہ جو نوجوان لڑکا اس میں شامل تھا نا، اس نے بھی پرومس کیا تھا، وہ نہیں بھولا تھا لیکن اس نوجوان کو اپنا عہد خوب اچھی طرح یاد رہا اور اپنی ساری عمر اس نے وعدے کو پورا کرنے میں وقف کر دی۔ جب تک زندہ رہا تن من دھن سے مظلوموں کی اعانت اور بے کسوں کی ہمدردی کرتا رہا۔ ہمدردی کہتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ کائنڈنس کا سلوک کرتا رہا۔ جب دنیا سے صدارا تو اپنے پیچھے ایسے ہزاروں جانثار خادم چھوڑ گیا جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین مظلوم کی حمایت کو بنا لیا، اور جب کبھی وقت پڑا یا موقع پیش آیا تو معمولی گوار انسان کے مقابلے میں انہوں نے بادشاہ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ پتہ ہے وہ لڑکا کون تھا جس نے پرومس کیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اپنی ینگ ایج میں انہوں نے پہلا یہ حلف اٹھایا تھا جب کہ وہ بھی لڑکے ہی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے وہاں پر تو پتہ ہے ان لوگوں نے ویسے ہی ہمیشہ ظلم کرنا تھا۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا واقعہ دوستو، اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نا شہنواز؟ ہاں جی، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. And don't forget to subscribe my channel. Can I do my joke? نو اللہ Please, حافظ. please. اوکے ڈو اٹ. What did Ungura say? اوکے اللہ حافظ. Honk.